کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم آپ مل کر اپنے آقا و مولا ساری کائنات کی مرکزی عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں غلامی کا ثبوت دے اور جھوم جھوم کر درود اور سلام کی ڈالی نور کی تھالی میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جائے، کھجور کا، آپ کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جائے، تو آپ کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بھی ہم سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالی ہمارے نام کا ایک درخت جنت میں لگوا دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی عادت بنائیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضور بہت کماتا ہوں لیکن بچتا نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ آنا میں تمہیں کچھ دے دوں گا، کچھ تعویذ وغیرہ دے دوں گا یا کچھ وظیفہ دے دوں گا جس سے تمہارے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ لیکن آج کا یہ دستور ہے نا، کوئی شخص کسی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے تو اپنی دکھ بیان کرتا ہے، اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے، تو سن کر پیر صاحب کوئی حل بتاتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ نقش لے لو، تمہارے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ اگر پیر صاحب نہ دینا تو بھی مرید شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے کہ پیر صاحب نے کچھ دیا نہیں ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، وہ غوث پاک تھے اور وہ مرید بھی غوث پاک کا کیسا تھا، شکایت تو کی کہ سرکار برکت نہیں ہوتی ہے، تو سرکار غوث پاک نے ان کو یہ کہا کہ اب کی بار جب تم گھر جاؤ نا تو گھر کے دروازے میں پردہ لٹکا لینا، پردہ لٹکا لینا۔ تو اس نے گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا لیا، کچھ دنوں ہی میں ان کے گھروں میں برکت ہونے لگی۔ کچھ ہی دن گزرا تھا کہ اس کے گھر میں، اس کی کمائی میں برکت ہونے لگی۔ پھر بعد میں جب وہ آیا تو اپنی بات بتائی، سرکار اب تو بہت گھر میں برکت ہے، آپ نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہونے لگی؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھ بات دراصل یہ ہے کہ تیرے گھر کا جو دروازہ تھا نا، اس پر بے نمازیوں کی نظر پڑ رہی تھی،
بے نمازی کی نظر پڑ رہی تھی، اور بے نمازی کی نظر پڑنے کی وجہ سے تیرے گھر کی جو خیر و برکت تھی نا وہ چلی جا رہی تھی، ختم ہو جا رہی تھی۔ اور جب کہ تو نے پردہ لگا دیا، گھر میں پردہ لگا دیا، تو اب تیرے گھر میں کسی بے نمازی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے تیرے گھر میں خیر و برکت ہونے لگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بتائیے سرکار غوث پاک، کون نہیں جانتے ہیں بڑے پیر سرکار کو، کون نہیں جانتے ہیں محبوب سبحانی کو، ہر ایک شخص جانتے ہیں، اور ہر عاشق غوث سرکار غوث اعظم سے بےحد محبت کرتے ہیں۔ اب بتائیے سرکار غوث پاک محبوب سبحانی نے کیا بتایا؟ تیرے گھر میں بے نمازی کی نظر پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے میرے دوستو، اگر بے نمازی کی نظر گھر میں پڑ جائیں تو گھر کی خیر و برکتیں ختم ہو جائیں۔ اب اگر کسی گھر میں بے نمازی ہی ہو، باپ بھی بے نمازی، بیٹا بھی بے نمازی، گھر میں رہنے والے بھی بے نمازی، تو اب بتائیے کہ اس گھر میں کیسے برکت ہوگی؟ اس گھر میں کیسے برکت ہوگی؟ اسی لیے میرے بھائیوں، خود بھی نمازی بنیے، خود بھی نمازی بنیے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجیے۔ آج اگر ہم فضیلت کی بات سنتے ہیں، غوث پاک کی کرامت سنتے ہیں، تو خوش ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ کی داد دیتے ہیں، اچھی بات ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے نماز ہے، سب سے پہلے نماز ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہی کا ہوگا، نماز ہی کا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں کچھ ایسی باتیں آپ لوگوں کے سامنے سے پیش کروں گا جس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملے اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو ایک بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر گھر میں بے نمازی ہو تو گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ کچھ ایسے لوگ بھی شکایت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت میں بھی کماتا ہوں، میرا بیٹا بھی کماتا ہے، ہمارے گھر کے ہر فرد کما رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو انہیں جان لینا چاہیے کہ برکت نہ ہونے کی سب سے وجہ بے نمازی ہونا ہے، بے نمازی ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، تو نماز پڑھنا گویا یہ حضور کی سنت بھی ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ، سب سے بڑی سنت ہے نماز پڑھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز نہیں چھوڑی، تو اگر ہم امتی بھی نماز کے پابند ہو جائیں تو گویا حضور کی سنت پر بھی عمل ہو جائیں اور اللہ کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے۔ دیکھیے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ کا ایسا واقعہ بھی ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک بچہ چھوٹا سا دوڑتا ہوا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تھے، نماز کی حالت میں تھے، اور وہ بچہ کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ امام حسین تھے، امام حسین تھے، وہ امام حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے اور امام حسین آپ کی پشت مبارک یعنی پیٹھ مبارک پر چڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھا رہے ہیں، اب پیچھے صحابہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ابتدا میں ہیں، آپ سر اٹھا رہے ہیں، حالت سجدے میں ہی ہے۔ تو ایک صحابی تھے، وہ سر اٹھا کے دیکھنے لگے، پیچھے تھے، اٹھا کے دیکھنے، حضور سر کیوں نہیں اٹھا رہے، کیا وجہ ہے؟ تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سجدے میں ہے اور آپ کے سر مبارک پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سجدہ کیا جب تک کہ امام حسین نیچے نہ اتر آئے۔ تو جب صحابی نے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں اور آپ کے اوپر امام حسین بیٹھے ہیں تو آپ نے پھر سجدے میں چلا گیا، کچھ نہیں کہا، آپ کی ابتدا میں جو تھے۔ تو جب نماز مکمل ہوئی تو یہ صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، میرا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں سجدے لمبے کرنے کا حکم فرما دیا ہے؟ کیا کہا صحابی نے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سجدہ لمبا کرنے کا حکم فرما دیا ہے، یا آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، یا آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی میسج آ رہا تھا، وحی جسے وحی کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ مجھے وحی آ رہی تھی، نہ ہی سجدہ لمبا کرنے کا حکم آیا ہے، بلکہ میں نے سجدہ اس لیے لمبا کر دیا کہ امام حسین میرے کندھے پر سوار تھے، امام حسین میرے کندھے پر سوار تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا۔ اب امام حسین کون ہے؟ حضور کے نواسے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے حسین نواسے حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، نواسے حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، اور جو امام حسین سے محبت کرے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے اور امام حسین آتے، آپ کی گود مبارک پر بیٹھ جاتے اور اپنی انگلیاں آپ کی داڑھی مبارک پر اس طرح سے ڈال کر کھیلنے لگتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو منع نہیں فرماتے کہ داڑھی سے کیوں کھیل رہے ہیں، آپ منع نہیں فرماتے، بلکہ آپ ویسے ہی بدستور بیٹھے رہتے جب تک امام حسین کھیلتے، آپ بدستور ویسے بیٹھے رہتے اور امام حسین کو کھیلنے دیتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ امام حسین کون ہیں؟ حضور کے نواسے ہیں، حضور کے نواسے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اس سے یہ بھی بات معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سے بے حد محبت فرمایا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک سے کھیل رہے تھے آپ کے نواسے، آج ہمارے اور آپ کے بھی نواسے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے، ان چند آدمیوں میں بہت سے ایسے ہیں جن کے نواسے ہوں گے، ہے نا؟ تو نواسے سے کھیلنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ نواسے اگر داڑھی سے کھیلے تو یہ امام حسین کی سنت ہے نا۔ تو اگر آپ کے نواسے آپ کی گود میں ہوں تو آپ کی داڑھی سے کھیلیں گے تو یہ کیا ہے؟ امام حسین کی سنت ہے داڑھی سے کھیلنا۔ تو آپ کے چہرے پر داڑھی ہوگی تب نہ آپ کے نواسے کھیلیں گے، اگر داڑھی نہ ہو تو کیا آپ کے ناک سے کھیلیں گے؟ نہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، داڑھی رکھنا یہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم اس نیت سے، اگر کوئی حضرت داڑھی نہیں رکھے، اس نیت سے داڑھی رکھ لیں کہ داڑھی رکھنا سرکار کی سنت ہے اور داڑھی سے کھیلنا امام حسین کی سنت ہے، امام حسین کی سنت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کی پابندی کیجیے۔ نماز پڑھنا گھر میں خیر و برکت کا بھی باعث ہے، اور نماز پڑھنے سے
عمر میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، عمر میں برکتیں بھی ہوتی ہے۔ آج کا ہے کوئی ایسا ڈاکٹر جو بتائے یہ عمل کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز کے پابند ہے اور نماز پڑھا کرتا ہے پابندی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن آج ہمیں صحیح سے نماز پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہم آج ہر چیز سیکھتے ہیں، ہر چیز سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہے اور نکالتے بھی ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو نماز سیکھنے کے لیے نہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور نماز پڑھا، نماز پڑھ کر جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بولا اے فلاں ادھر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو۔ وہ گیا، پھر نماز پڑھا، نماز پڑھ کر جب لوٹنے لگا حضور نے فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، پھر نماز پڑھ کے جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سے نماز کو دوہراؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو دوستو آپ بزرگوں، اب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں کس طرح سے نماز پڑھوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں کس طرح سے نماز پڑھوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج تو ہمیں وضو کرنے کا صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، وضو کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، غسل کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تو جب ہمیں وضو اور غسل کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہو تو ہماری جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز کیسے صحیح ہوگی، غسل صحیح نہیں ہوگا تو نماز کیسے صحیح ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو تو حضور کی سنت پر عمل کرو، اور حضور کی سنت یہ بھی ہے کہ تم آپس میں سلام کیا کرو، آپس میں سلام کرو۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں سے آتے ہو نا باہر سے تو یوں ہی گھر میں داخل نہ ہو جانا، جب گھر میں داخل ہونا چاہو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ کیا پڑھ لینا ہے؟ بسم اللہ۔ بتائیے ہم میں کتنے ہیں جو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہو؟ پڑھتے ہیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ؟ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ بسم اللہ میں بہت برکت ہے، جو کام بسم اللہ سے نہ کیا جائے اس میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ حضور فرماتے جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تمہارے ساتھ شیطان بھی داخل ہوتا ہے، تمہارے ساتھ شیطان بھی داخل ہوتا ہے، لیکن جب تم اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہو اور گھر میں اپنا قدم رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو تو شیطان وہیں رک جاتا ہے، تمہارے ساتھ اندر داخل نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا پڑھ لینا ہے؟ بسم اللہ۔ یہیں تک بس نہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہونے لگو بسم اللہ کر کے تو قدم رکھے، جب آپ اپنے گھر کے اندر جاؤ تو سلام کیا کرو۔ کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔ آج تو سلام بھی چہرے دیکھ کے کیے جاتے ہیں۔ ہاں، ماں باپ بیٹی کو سلام نہیں کرتا، باپ بیٹی کو سلام نہیں کرتا، بیٹی باپ کو سلام کرنا ایسا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کہیں سے آتے سفر کر کے تو سب سے پہلے آپ حضرت عائشہ کے گھر میں جاتے،
نہ حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے، سب سے پہلے آپ مسجد نبوی میں داخل ہوتے، مسجد میں جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جب 2 رکعت نماز ادا فرما لیتے تو اس کے بعد آپ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے یہاں پہنچتے، حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے اور حضرت فاطمہ کو سلام فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے۔ فاطمہ کون ہے؟ حضور کی بیٹی ہے۔ فاطمہ کون؟ حضور کی بیٹی۔ اب دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو سلام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کسے سلام کر رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ کو، سبحان اللہ۔ بیٹی کو سلام کرنا چاہیے، بیٹی کو سلام کرنا چاہیے، بیٹی کو سلام کرنا یہ خود میرے سرکار کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ سرکار کی سنت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو سلام کرتے تو حضرت فاطمہ حضور کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ تو اس لیے آج سے عادت بنا لیجئے، بیٹی کو سلام کیا کریں، بیٹی کو سلام کریں، بیٹی سے محبت کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے محبت فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے محبت فرمایا ہے۔ بیٹی کو سلام کرو کیونکہ حضور نے اپنی بیٹی کو سلام کیا ہے۔ ہاں یہیں تک بس نہیں، اگر گھر میں داخل ہو رہے ہو، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، گھر کے اندر جا رہے ہو تو سلام کرو۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری میاں بیوی سے بنتی نہیں ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، آپس میں لڑائی ہوتے رہتی ہے۔ تو اگر یہ آپسی الجھنوں کو دور کرنا چاہتے ہو، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو نا، تو میاں بیوی کو سلام کیا کریں، بیوی اپنے شوہر کو سلام کیا کریں، میاں بیوی کو سلام کریں اور بیوی شوہر کو سلام کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ سلام اور سلام عام کرنے سے، سلام و کلام سے کیا ہوگا؟ آپسی رنجشیں دور ہو جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گا، میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گا۔ ہاں اور ایک بات، سلام یہ ایک دعا بھی ہے، سلام ایک دعا ہے۔ اگر آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کی سلامتی کی آپ دعا دے رہے ہیں، ایک مسلمان بھائی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کسی نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب دیں گے نا، وعلیکم السلام۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے بھائیوں؟ بولیے ذرا آواز سے بولیے، وعلیکم السلام۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں اگر آپ کو کسی نے سلام کیا تو آپ اس کو بہتر الفاظ میں جواب دیں۔ اگر آپ کو کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ صرف اسے وعلیکم السلام نہ کہیں، بلکہ کچھ اور الفاظ بڑھا کر جواب دیجیے۔ تو بڑھا کر الفاظ کیسے ہوگا؟ اگر اس نے کسی نے آپ کو کہا السلام علیکم تو آپ جواب میں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، لیکن آج تو ہمارا یہ بھی رواج بن بیٹھا ہے، یہ سلام کا طریقہ نہیں ہے بھائی، ہاتھ اٹھانا یہ سلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں تو یہ سلام نہیں ہوتا، یہ سلام نہیں ہے۔ میں بہت سے بھائیوں کو دیکھا چلتے پھرتے قریب ہوتے ہیں، پھر بھی زبان نہیں کھل رہی ہے، منہ سے بول نہیں رہے ہیں، تو اس طرح سے سلام نہیں ہوتا، نہ اس کا جواب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے سلام کیا السلام علیکم تو آپ اس کو بہتر جواب دیں، بہتر الفاظ میں، تو بہتر الفاظ کے ہاتھ سے ہوگا۔ چلو یہاں کا یہ رواج ہے، ہاتھ دکھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں اور جائیں گے تو ہاتھ دکھائیں گے تو بیچارہ وہیں ٹھہر جائے گا، وہ کیا سمجھے گا اس نے کہیں مجھے بلایا تو نہیں ہے، کہیں روکا تو نہیں ہے۔ تو یہ ہاتھ کے اشارے سے سلام نہیں ہوتا ہے، بلکہ الفاظ منہ سے بولیں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بیوی کو سلام کرے، بیٹی کو سلام کرے، ہر مسلمان کو سلام کرے، اچھے الفاظ میں، اچھے الفاظ میں سلام کریں اور اچھے الفاظ میں اس کا جواب بھی دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی ایسا شخص بتائیے جو کہتا ہو کہ ہماری میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا ہے ایسا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم میاں بیوی کبھی جھگڑا نہیں کی، یا ہمارے درمیان کبھی نا اتفاقی نہیں آئی ہے۔ نا اتفاقی آتی ہے، نا اتفاقی میاں بیوی کے درمیان ہوتے رہتی ہے، اور ایسا نہیں کہ میاں بیوی میں نا اتفاقی پیدا ہو تو شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھائیں، اسے سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ چلائیں، لکڑی کا استعمال کریں۔ نہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ عورت کم عقل ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عورت ناقص العقل ہے۔ کیا ہے؟ ناقص العقل، یعنی وہ کم عقل ہے، اسے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے سختی مت کرو، اسے سیدھا کرنے کے لیے لکڑی کا استعمال نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم اسے سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلائے، اس پر سختی کیے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹ جائے، یعنی تمہارے درمیان طلاق ہو جائے۔ اسی لیے کیونکہ عورت کو جو ہے پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، بائیں ہڈی پسلی کے بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ہاں، اور پسلی بہت نازک ہوتی ہے، اگر اس پر سختی کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں کہ عورت پر سختی نہ کرو، بلکہ عورت کو مناؤ تو بہت ہی پیار سے، یعنی عورت سے پیار کا مظاہرہ کرو، محبت سے پیش آؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان بھی نا اتفاقیہ کبھی کبھار ہو جاتی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رس جاتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جا کر سو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کے یہاں پہنچتے تو کیا دیکھتے کہ جب حضرت علی فاطمہ کے یہاں موجود نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے پوچھتے، اے فاطمہ علی کہاں ہے؟ اے فاطمہ علی کہاں ہے؟ تو اس وقت حضرت فاطمہ کی بولی میں کچھ اس طرح کے گرمی تھی جسے پہچانا جا رہا تھا کہ حضرت فاطمہ ناراض ہے۔ تو جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ علی کہاں ہے، تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ دیکھیے مسجد میں سو رہے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ مسجد میں سو رہے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں پہنچے تو حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے تھے، اور مسجد کی مٹیاں اڑ اڑ کر جو ہے آپ کے پیٹھ مبارک پر لگ رہی تھی، آپ کی پیٹھ مبارک کو لگ رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سے حضرت علی کو اٹھانے لگے، او ابو تراب، اے ابو تراب۔ ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی۔ ابو تراب، او مٹیوں والے اٹھو اٹھو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ابو تراب کہنے لگے تو حضرت علی خوش ہو گئے، اور آپ کو یہ نام ابو تراب اتنا پسند آیا کہ آپ کو ہمیشہ ابو تراب کہنا ہی پسند آ گیا، اور زندگی بھر آپ کا نام کیا، آپ کا لقب کیا پڑ گیا؟ ابو تراب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو اٹھایا، فوراً فاطمہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، فاطمہ آج کے بعد میں تم سے کبھی نا اتفاقیہ پیدا نہیں کروں گا، کبھی بھی نا اتفاقیہ نہیں پیدا کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر بیوی روٹھ جائے
تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کو منائیں، منا لیں۔ معلوم ہے بیوی کے روٹھ جانے پر، بیوی کے ناراض ہونے پر اگر شوہر اپنے بیوی کو ناراض کرتا ہے اس میں کیا فائدہ ہے؟ کبھی آپ نے اپنی بیوی کو منایا ہے؟ نہیں منایا ہے تو منا لیجیے، بیوی کو منائیے، ان کو منا لیجیے، پیار سے دو بول بول کر انہیں منا لیجیے۔ اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، شوہر کے لیے فائدہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیوی کے روٹھ جانے پر، بیوی کے ناراض ہونے پر شوہر آ کر اپنی بیوی کو منا لیتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے 1000 سال کا ثواب ملتا ہے، 1000 سال کا ثواب ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم